ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ پتہ چل جائے رحیل صاحب مجھے اپنا میں 2-3 منٹ لے کے پھر میں اجازت چاہوں گا. دیکھیں میں وہ بڑے شائستگی کے ساتھ بندہ جب دلدل میں پھنسے نا تو نکلنے کی کوشش کرتا نا اور پھر نیچے جاتا ہے. ابھی جو چوانگ صاحب نے پڑھا ہے اس کا مطلب ہوا کہ ایک وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور دوبارہ قرآن جو ہے مرزا صاحب پہ ہوا ہے، اور وہ جو دوبارہ ان پر ہوا ہے اس سے پھر انہوں نے اپنا معنی نکالا کہ یہ وہی تو وہی ہے. یہ تو آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکی ہے. اب جو چوہان صاحب کی گفتگو سے مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو سرکار پر ہوئی ہے نا اس پر تو اگر اعتماد ہوتا تو کہتے کافی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو معنی کر دیا. اب یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جرت ہے کہ وہی آیت پڑھنا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب یہ آیت لا کر کہنا یہ اتنا بڑا، یعنی میں اس کو جرت کہوں گا کہ وہ آیت جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور بعد میں کوئی بندہ اپنے آپ کو غلام بھی کہے اور پھر یہ کہے کہ یہ آیت دوبارہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے. ابھی ان کے نوٹ کر لیں الفاظ اپنا چوہان صاحب کے کہ یہ وحی الہی پھر مرزا صاحب پر دوبارہ نازل ہوئی ہے اور دوبارہ نازل ہو کر پر اس سے کہا گیا اب میں محمد سے مراد میں اور میرا نام یہ رکھا گیا ہے. اب آپ خود غور فرمائیے اور میرٹ کی دنیا میں آئیے اور یہ جو آئیڈینٹی کا معاملہ ان کے ساتھ معاملہ ہمارا آئیڈینٹی کا ہے کہ پوری امت کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ سے ایک ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دوسرا محمد یہ آپ دیکھ لیں انہوں نے خود قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اور کتابیں پڑھ رہے ہیں. اب کسی بھی ایون اگر عدالت میں بھی جائیں کورٹ میں بھی جائیں گے نا جی یہ بات آئیڈینٹی کی ہے کہ محمد رسول اللہ پوری امت سمجھتی ہے کہ صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اب اگر کوئی شخص پیدا ہو کر کہے کہ یہ آیت دوبارہ مجھ پر نازل ہوئی ہے اور اس آیت کے اندر مجھے کہا گیا ہے تو رحیل صاحب یہ وہ معاملہ ہے جو انتہائی گہرا اختلاف ہے اور کبھی بھی کوئی بھی ایون یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں معاملہ ہو، یہ جو فکر ہے کسی اسلامی ملک میں قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کی جا سکتی ہے. میں بالکل تعصب سے بالا تر ہو کے میرے اندر کوئی گھٹن نہیں ہے لیکن میں میرٹ پر دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یعنی کہ مرزا صاحب کریں کوئی شخص بھی یہ کہے کہ یہ آیت مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے اس وقت اس سے آیت سے مراد محمد رسول اللہ جو مکہ والے ہیں مدینہ والے، اب اس میں وہ ہے جو قادیان میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ تو اتنی بڑی ضرورت ہے. یہ جو آئیڈینٹی کا کرائسس ہے میں اس کو آئیڈینٹی کرائسس کرتا ہوں، شناخت ہے. یہ جو شناخت اور پھر اگلی بات رحیل صاحب میں یہ جملہ بھی کہوں گا کہ یہ دراصل ایک وہ تحریک ہے مرکزیت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اب دراصل وہ جو مرکزیت ہے نا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپلیسمنٹ کرنے کی ایک موومنٹ ہے یہ کہ یعنی وہ جو مرکزیت ہے نا حضور کی وہ قائم نہ رہے اور اسی آیت کے اوپر جو ہے نا ایک اور بندے کو بلا کھڑا کیا جائے. یہ ہے وہ خطرناک پہلو جس کے اوپر یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحبان جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں تو کریں نا تو اور کیا کریں. یہ ہے وہ آئیڈینٹی کا معاملہ کہ پوری امت نے محمد الرسول اللہ سے مراد ایک ہی ذات کو لیا. اب ایک 1400 سال بعد 1840 میں کوئی شخص پیدا اور 1908 میں مرے اور وہ کہے کہ جناب یہ آیت دوبارہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور اس محمد رسول اللہ میں میں محمد بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں. یہ وہ خطرناک پہلو ہے جو کہ قرآن پاک کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے، قرآنی فکر کے بھی خلاف ہے. قرآن کا جو مزاج روح ہے اس کو دراصل مجروح کرنے کے جو ہے وہ مترادف ہے. جی رحیل صاحب میں اتنی گفتگو کروں گا، بقیہ ہوگا سلسلہ تو پھر میں عرض کرتا رہوں گا. نہیں اصل بات یہ ہے کہ ظفر اللہ شاہ صاحب ایسے بیان کریں جیسے آج ہی یہ کتابیں جو ہیں وہ کہیں سے نازل ہوئی ہیں. بھئی یہ 134 سال پہلے یہ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ یہ بیان کی. یہ وہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اور پھر بار بار آپ کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس کہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی، تو نیا وجود تو کوئی ہے نہیں، بروزی طور پر وہی ہے. اور کام کیا کر رہا ہے؟ وہی اسلام اور وہی دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو قرآن شریف میں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے.
پس من جملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کے روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول سے ظاہر ہے۔ پس مصفہ غیب پانے کے لیے نبی ضروری ہوا، اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفہ غیب سے یہ امت محروم نہیں، اور مصفہ غیب حسب منطوق کی آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے، اور وہ طریق براہ راست بند ہے، اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس محبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔ تو مرزا صاحب تو وہی بات کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے سے آپ کو مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا انعام ملتا ہے، اور مکالمہ مخاطبہ الہیہ پا کر جو تجدید دین کے لیے مامور ہو وہ آپ مجازی طور پر اس کو نبی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقی طور پر اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس کو شریعت نہیں لاتا، مجازی طور پر اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقی نبوت میں سے مامور ہونا اور وحی الہی پانا، یہ دو چیزیں ہیں جو اس کے میں سے مماثلت اس کو دیتی ہیں، اس لیے ہم مجازی طور پر اس کو نبی کا نام دیتے ہیں، ورنہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہے، اور یہ مجددیت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق قیامت تک جاری ہے۔ تو اس میں نئی چیز تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، اور وہی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی تعلیم پیش کی جا رہی ہے۔ جی راہیل صاحب، آپ نے کچھ کہنا ہے یا میں عرض کروں؟ راہیل صاحب، اچھا دیکھیے جی، محمد کو دے دی گئی، یعنی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لے لی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب غور کرتے ہیں جملوں سے، محمد کی نبوت محمد کو دے دی گئی، تو کیا پہلے محمد کے پاس رہتی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی پرابلم تھی؟ راہیل صاحب ساتھ ہیں آپ؟ بالکل بالکل بالکل۔ ہاں، ایک اب لفظوں پہ ذرا غور کرتے جائیں، کتنی خطرناک جملے بازی ہے کہ محمد کی نبوت محمد کو ہی لوٹا دی گئی، تو پہلے محمد پر اعتبار نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں، محمد بن عبداللہ بنو ہاشم آل ابراہیم، یہ کون ہے جی؟ مرزا صاحب۔ والد کون ہے جی؟ بیگ صاحب۔ ماں کون ہے جی؟ چراغ بی بی۔ تو کیا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور پھر ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام مہدی ان کا نام میرے نام محمد ہوگا، بابا کا نام عبداللہ ہوگا، المہدی منا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہی ہے تو کہتے ہیں جی نواسے کو بھی نکال دے کہ نواسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضور جس کے لیے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، اس کو آپ خارج کر رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی قرب تھا تو وہاں قرب کی تو انتہا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو میرے محترم گزارش یہ ہے کہ آپ دلائل دیتے جائیں کہ محمد کی نبوت محمد کو لوٹا دی، کیا ضرورت پیش آئی ہے جناب؟ غلام رہنے میں کوئی پرابلم تھی؟ تو یہ ہے وہ معاملہ جس کے اوپر آپ غور کریں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک ہی رکھیں نا سینٹرل۔ آپ دیکھیں، میری آپ نے ثابت کر دی جو میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا نا، کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرکزیت ہے اس کو ریپلیسمنٹ کرنے کی ایک سازش ہے، اپنوں نے کی، غیروں نے کی، بیگانوں نے کی ہے۔ یہ ہے وہ موومنٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرکزیت ہے معاذ اللہ، اس کو ناکام سازش کر کے کمزور کیا جائے، لیکن وہ تو کمزور نہیں ہوگی، کہ اس لیے کہ حضور تو اہل ایمان کیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب یہ جو چوہان صاحب نے محترم نے جو گفتگو کی ہے تو عقل مند کے لیے وہ کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو سوچیں میرے دوست جتنے بھی سننے والے ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں، اجراء نبوت کے قائل ہیں، کہ یہ جو مرکزیت ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ہاں بھی یہ معاملہ نہیں ہے۔ احمد سے مراد ذات محمد، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا لی اسماء، میرے نام ہے، انا محمد انا احمد، محمد بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں۔ اب وہ جرت ہی کرے گا بندہ کہ وہ نبوت بھی کہے میری طرف آ گئی، محمد کی نبوت میری طرف آ گئی، محمد کا نام بھی میری طرف آ گیا، احمد کا نام بھی میری طرف آ گیا، اور اپنے آپ کو پھر مرکزیت شفٹ کرنے کی کوشش ہے نا ساری۔ اور اس کی میں ایک عملی یہ جو مرزائی حضرات ہیں نا، راہیل صاحب، مجھے بڑا تجربہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف محمد کہیں گے، یہ بولیں گے نہیں جو مرزائی حضرات جتنے بھی ہیں، نہیں کہیں گے ساتھ صاحب کریں،
جو ہی مرزا صرف مرزا کوئی کہے گا تو سارے ایسے چیخیں گے وہ مرزا صاحب کا ہوا ہے، یعنی نبی پاک کا اس میں پاک آئے گا بھی، یہ میرا جملہ غور کر لیں، اور کئی جی براڈ جی پر ایسا ہوگا۔ یہ جو بنی اسرائیل والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد کہیں گے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے کہیں پر بھی، کہیں گے ٹھیک ہے جی، لیکن جو ہی کوئی مرزا کہے گا تو یہ ساتھ شور ڈالے گے وہ مرزا صاحب کو، اور جن کے غلام ہیں ان کے لیے تو تم تڑپے نہیں ہو، مرزا صاحب کے لیے تڑپ رہے ہو۔ یہ میری باتیں قوموں میں لکھی، اور میں بالکل میرے سامنے یہ تجربات ہوئے ہیں جناب، اور میں نے اس پر شور ڈالا کہ یار تم کیسے ہو، مرزا صاحب کے لیے تڑپ گئے اور ربیع پاک کے لیے تم ٹس سے مس نہیں ہوئے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ مرکزیت کو شفٹ کرنے کی تحریک ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، میں اجازت چاہوں گا، میں آپ جانے اور یہ طارق صاحب جانے اور دیگر حضرات۔ اب دیکھیں نا کتنی غلط بہت شکریہ بیانیاں ظفر اس صاحب۔ میں اس بیان میں کی گئی جوان ہیں۔ صاحب ابھی وہ جا رہے ہیں، آپ اپنی بات کر لینا۔ تھوڑا اسقانی صاحب کو بھی میں اوپر لانا چاہ رہا تھا کہ ان کی کوئی رائے ہو اس پوری گفتگو میں جو شاہ صاحب کے بیچ میں اور چوہان صاحب کے بیچ میں چلی ہے۔ چوہان صاحب اس کے بعد آپ کا موقع۔ جی پیر صاحب سن رہے ہیں بات؟ جو شاید بات نہیں کر سکتے۔ ہاں چلیں چوہان صاحب آپ پھر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی غلط بیانی ہے، ہم ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایسی خام خواہ مثالیں دے رہے ہیں، فلاں جگہ میں نے براڈ پہ دیکھا وہ یہ کہہ رہے تھے۔ بھئی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آتا ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا وہ تو اس کے متعلق تو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ وہ مطلب الفاظ نہیں، میں لانتی شخص ہے ایسا شخص جو جی نہیں محمد چوہان کا صاحب نام وہ آئے اصل اور میں جو صلی بات اللہ کر علیہ رہے ہیں نا، وسلم نہ کہے۔ جو ظفر صاحب نے بات کی ہے نا، ایک نارمل رجحان انہوں نے ہاں بیان کی، جی، یہ چیزیں میں نے بھی وہ خیر نوٹ کی کسی ہیں۔ کا ہوگا رجحان، بہرحال ہم ہاں تو یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں کہتا لعنتی شخص ہے، کیونکہ آپ یہ اپنے اوپر اور خاص نہیں مسلمان کریں، بھی اپنے آپ وہ کو کہے جنرل گا۔ بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، جی ہاں تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں محمد کی چیز محمد کو لوٹا دی گئی۔ بھئی میں نے تو یہ لفظ کہا ہی نہیں، کتنی غلط بیانی ہے، اس کے اوپر انہوں نے تقریر بھی کر دی۔ یہ مرزا مرزا صاحب کہہ صاحب رہے ہیں کا۔ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ اب دیکھیں کتنی غلط بیانی ہے کہ اس کو لفظ کو ایسے کیجیے لوٹا دیجیے، پھر اس کے اوپر آپ نے تقریر بھی کی تھی، وہ ان کے پاس کوئی خرابی تھی جو ان سے لے لی گئی اور لوٹا دی گئی۔ بھئی انہوں نے کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت ہے، اور ان کی ہی بروز اگر کر رہا ہے تو وہ انہی کی چیز ہے، انہی کے پاس ہی ہے، کیونکہ لوٹا دی کی تو لفظ ہی نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں مرزا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے پر نہیں، بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افادہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی، رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا بھی، اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا یا نبی بھی، اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، لوٹا نہیں دی گئی بلکہ وہ محفوظ رہی، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کر کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ جی جی ظفر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میرے خیال میں وہ بھی بزی ہو گئے ہیں چوہان صاحب۔ اس کے اندر بات وہی ہے کہ مرزا صاحب اگر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی، لیکن یہاں پر شخصیت دوسری ہے، تو اس شخصیت کو پھر وہ جو ہماری طرف سے جو سوالات آتے ہیں کہ شخصیت کو پرکھا جائے کہ کیا ان کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہم پلہ بھی تھی یا اس کے برابر تھی کہ نہیں تھی۔ ان کے پھر پوری شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، ان کی زندگی میں جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس طرح کے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سرزد ہو سکتے ہیں، تو پھر بات پھر وہاں پر چلی جاتی ہے۔ دعوے تو ہیں مرزا صاحب کے کہ اس طرح کا جو ہے الہام ہو گیا مجھے، اور مجھے جو ہے نا خدا نے اس منصب کے پر فائز کیا، اور میں جو ہے یہ نبوت جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی، ٹھیک نا، یہ سارے دعوے تو موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہم جج کیسے کریں، کس طرح ہم جو ہے مرزا صاحب کی جو دعویٰ ہے اس کو ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس سے مطابقت کریں ان کی زندگی کے ساتھ، کہ کیا ان کی زندگی جو وہ گزار رہے ہیں وہ اس کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے نا، یہ سوالات آتے ہیں ہماری طرف سے، اور پھر شخصیت کے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر ڈسکشن کرنی پڑتی ہے۔ نیچے ہمارے ساتھ وہ افضل بات ہے صاحب کہ یہ ہیں۔ جو کردار کی آپ ڈسکشن کی طرف عام طور پہ جاتے ہیں، جب علمی گفتگو ہوتی ہے نا تو پھر جب جواب نہیں رہتا تو پھر کردار کی طرف جایا جاتا ہے۔ نہیں تو نہیں آپ چوہان صاحب، اس کردار، کی وجہ ہے، میری بات سن لیں، کردار آپ دیکھ لیں جتنے بھی مخالفین ہیں اور انہوں نے اپنے انبیاء پر کیسے کیسے الزام لگائے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے، ہر نبی کا انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ نبیوں کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں نہ بنتی کہ مخالفین نے جو باتیں کی ہوئی ہیں نکال کے وہ آپ نکال لیں، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، بھی ساحر، کذاب اور شاعر، یہ ساری باتیں تو ہر نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہی جا رہی ہیں ان کے مخالفین کی طرف سے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے یہ ہے جس کو خدا نے نبی بنا کے بھیج دی۔ یہ والا بھی اعتراض لوگوں نے کیا، تو یہ اعتراض تو اپنی جگہ۔ اصل بات ہے کہ جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے مرزا صاحب کے حوالوں کو اور ان کے دعووں کو، ان کو غلط پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے اب ظفر اللہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو جی آئیڈینٹی کرائسس ہے، ان کی جگہ یہ لے رہے ہیں، وہ بھی بار بار وہ کہہ رہے ہیں، وہ انہی کے افاضہ سے، اس فیض سے، ان کی نبوت کے فیض سے یہ مجھے ایک حصہ ملا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈینٹی کرائسس ہو گئے کہ وہ ان کو ہٹا کر وہ اپنا بنا رہے ہیں، بھی لعنت ڈالتے ہیں ہم ایسے شخص پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کے اپنا آگے رکھے۔ ہاں، ان سے فیض جو پا گئے تھے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھ رہی ہے، ان کی فضیلت بڑھ رہی ہے، ان کا کمال زیادہ بڑھ رہا ہے، ان کی نبوت کا کمال زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی جی چوہان صاحب، میں نے یہی بات کہی تھی کہ چونکہ مرزا صاحب کا دعویٰ اتنا بڑا ہے، اپنی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو اس لیے ذات کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ کا کہنا کہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی ذات کے اوپر بھی فارم نے، جو مخالفین ہیں انہوں نے اعتراض اٹھائے تھے، یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے، مسلمہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ کیا اس کے الہامات ہم لوگ پیش نہیں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نہیں پیش کیے کہ یہ الہام جو ہے مسلمہ نے جو پیش کیا ہے وہ قرآن سے چوری کر کے اس نے پیش کیا ہے؟ کرتے ہیں نا، مسلمہ کے بارے میں بھی تو بات کرتے ہیں، اس کی ذات کے متعلق بات کرتے ہیں، اس جی نے کہاں بالکل، کہاں علمی دھوکے طور دیے، پر کرتے ہیں بالکل نا۔ یہ ڈسکشن ہاں، ہونی میں بھی چاہیے۔ علمی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ بہاءاللہ ایرانی ہے، اس کی ذات کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر کسی کے اوپر آپ کا اختلاف ہے، ان کا کیا کہتے ہیں کہ مسلم معود جو ہیں ان کے بشیر الدین محمود صاحب کے، ان کی ذات کے اوپر بات کرتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے نا، وہ اس بات وجہ سے آپ کہ وہ سمجھتے ہیں ان کہ کا وہ کوئی، بات صحیح ہے، اس لیے آپ کرتے ہیں نا، ایسا تو نہیں آنکھ بند کر کے آپ مخالفت کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، نہیں ہم بھی ہمارا تو جو ہے، یہ دیکھیں نا، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، اس کو وہ ہم علمی طور پہ پیش کرتے ہیں نہیں آپ کہ کی جو دیکھیں۔ بھی دلیل ہے اس کے پیچھے چوہان صاحب میں سمجھ گیا ہوں، لیکن جی جی ذات کے اوپر سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخالفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اب دعویٰ اتنا بڑا ہے، آپ خود دیکھیں نا، آپ جی جی بشیر الدین محمود صاحب ہیں، وہ دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہیں کہ وہ جو مرزا صاحب کی جو تحریرات تھیں اس کا جو ہے مصداق میں ہی ہوں۔ بالکل بڑا دعویٰ ہو گیا نا جی، اسی طرح جمبا صاحب کر رہے ہیں، ایک بڑا دعویٰ ہو گیا نا، تو اس کے بعد پھر جی ان کی ذات کو دیکھا جائے گا نا، چاہے جمبا صاحب ہوں چاہے وہ، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں بنتی کہ چونکہ مخالفت کے اندر جو ہے نا آپ اعتراض کر رہے ہیں، ایک لاجیکل، لیکن اس کو طریقے سے، اب یہ بات صحیح ہے کہ ہم جب مرزا صاحب کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو ٹھیک ٹھاک ہم چھنٹ دیتے ہیں، وہ چیز بھی غلط ہے۔ جی جی طریقے سے تمیز کے دائرے میں رہ کر جو ہے بات ہو جی سکتی ہے، ذات کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ دعویٰ یہاں پر اتنا بڑا ہے۔ ہمارے جی ساتھ اور ساتھی بھی ہیں، ذیشان صاحب ہیں، افضل صاحب ہیں۔ افضل صاحب چلیں میں تھوڑا سا کچھ مصروف ہو سوال رہا ہوں، کرنا آپ چاہیں بات گے؟ کریں تو پھر میں اگر واپس اگر جی جی، السلام علیکم رحیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام افضل صاحب، جی بتائیں، کچھ جی سوال جی کرنا چاہیں سر، گے، میں کچھ تھوڑا سا بات ہے؟ ٹائم، جی میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، بات کروں گا، کیونکہ ان کی بات میں نے پوری نہیں سنی، لیکن کچھ سمجھنے کے لیے تو پہلے میں سمجھوں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا، باتیں تو کافی ساری کہی ہیں، کہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ جو ابھی مرزا قادیانی ہے وہ ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔
یہ بات ہے، الگ بات ہے، انہوں نے تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہی ہے، لیکن وہ الگ ایک ان کے جو جی صحابی ہیں مرزا صاحب کے، انہوں نے یہ کوئی شعر لکھا تھا جس کو مرزا صاحب نے چوم کے جو ہے اپنے پاس رکھا تھا، تو یہ واقعہ بھی ہے موجود. جی ابھی میں نے تو ان کی بات بہت غور سے سن رہا تھا تاکہ میں اسے اخذ کر سکوں کہ ان کا مقصد کیا ہے کہنے کا، تاکہ اس کے مطابق میں بات کروں نا. لیکن دیکھو وہ بھاگ گئے یہاں سے. لیکن نہیں بہرحال میں آپ سے افضل بات بھائی، کروں گا. افضل صاحب بات یہ ہے کہ جو بھی ممبر ہیں یہاں پر سب اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی کوئی چلا بھی جائے تو اس کو جو ہے نا ہم اس طرح مخاطب نہیں کرتے. چوہان صاحب بہت پرانے ہیں، وہ ٹھیک ہے، مخالفت ان کے ساتھ ہے اپنی جگہ، لیکن پرسنل اٹیک جو ہے نا وہ مت کریں. آپ نے اپنی بات کرنی ہے، آپ اپنی بات کرتے ہیں. چوہان یہاں تو صاحب میں چلے گئے. نہیں بات سنیں نا آپ. دیکھو آپ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں. یہاں میں وہی بات کروں گا جو مجھے سمجھ آئے گی نا، کیونکہ اگر جہاں میں جاتا ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں. جدھر میں ان کے پیچھے گیا ہوں نا، یہ بات کر کے میرے سامنے سے چلے جاتے ہیں، میری بات کبھی اچھا نہیں آپ اپنی سنتے ہیں. بات کر لیں، آپ اپنی بات کر لیں. یہ تو اس کو بھاگنا کا، تو میں آپ کو نہیں، اس کو بھاگنا کہا جاتا ہے. آپ ایک دفعہ میرے پاس آئے، مجھ سے بات کرنا چاہے میں چلا جاؤں، آپ دوبارہ آئے میں چلا جاؤں، آپ سے 12 آئے میں چلا جاؤں، آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ بھاگ گئے، یہ مجھ سے بھاگ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے. بہرحال میں بات کر دیتا ہوں. کہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ذات، اور کہاں گندگی کا ڈھیر. یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیں، وہاں پر اسی وقت اس قادیانی جو گندگی کا ڈھیر ہے اس کا نام لینا تو مناسب بھی نہیں ہے. افضل بھائی الفاظ کا چناؤ صحیح کریں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر قادیانی حضرات آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح کھری کھری سنیں گے، کوئی بات کرنے کو راضی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو کنٹرول میں رہ کے جو اپنی بات کرنی ہے کریں. الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ صحیح کریں، کہ تاکہ کوئی اگر کسی کے گھر میں کوئی فیملی ممبر بھی اگر سن رہا ہو نا آپ تو وہ آرام سے انتہائی سن سکے اس بدتمیز بات کو. ہیں، اس لیے طارق چوہان صاحب چلے جائیں. اکبر خان صاحب ان کو بات کرنے دیں، وہ اپنا رحیل بھائی سمجھا رہے ہیں نا، ان کو سمجھانے دیں. یہ افضال صاحب جو ہے نا یہ اسی طرح بات کرتے ہیں. پہلے بھی ان کو کئی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ بارش آدمی ہیں، مدرسے کے پڑھے ہوئے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اچھے انداز سے بات کریں. دلیل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے فلاں گندگی کا ڈھیر ہے، فلاں پخانے کا ڈھیر ہے. بھائی آپ دلیل سے بات کریں، کسی کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے یہاں بات کرنی ہے تو آپ کو گالی کے بغیر کرنا ہو. ہاں گالیاں دینے والی براڈز بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں، گروپ بھی ہے جو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جا کے گالیاں دیں. جو قادیانی دور سے آتا ہوا دکھائی دے اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں، مرزا قادیانی کو گالیاں دیں، جو چاہیں کریں. کوئی کسی کا اٹھانے والا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. آپ اپنا کام کریں، لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں. اگر آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے ہی جاری رکھنا چاہتے تو جاری رکھیں. رحیل صاحب آپ کو منع کر رہے ہیں، ان کی بات پہ غور کریں. اگر آپ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت چہرہ دیا ہے، خوبصورت داڑھی آپ نے چہرے پہ رکھی ہوئی ہے، انداز گفتگو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بھلے بدترین کافر، بدترین مشرک سے بات کر رہے ہوں، بدترین جو مرتد اور زندیق لوگ ہیں ان سے بھی آپ بات کر رہے ہیں تو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. گالم گلوچ کی کیا ضرورت ہے بھائی جان؟ یا دلیل ہوتی ہے اور یا پھر قانون ہوتا ہے. قانون کے ذریعے سے جو بھی شاتم رسول ہے اس کی سزا ہے، مرتد ہے اس کی سزا ہے. اگر قانون نہیں ہے، یہاں پر آپ 2 گالیاں دیں گے، اگلا 4 دے گا آپ کو. آپ کسی کے سربراہ کو گالی دیں گے، وہ آپ کے سربراہ کو گالی دے لیں گے. اسیدی نہیں دیں گے، کسی کا نام لے کے دے لیں گے، جو قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ ملحد آپ کے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، فلانا آپ کے خلیفہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں رافضی یہ کہتے. مطلب بہانے سے لوگ گالیاں دے لیتے ہیں. تو یہی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ 80 سے 90% ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے شاطمیت کروانے میں. اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. اگر شاطمیت ہوتی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غلطی کہاں پر ہے. اگر ہماری بات ہی بے ڈھنگی ہوگی، ہم کسی کو پہلے اس طرح سے مخاطب کریں گے. جی اصل میں آپ کی بات میں جہاں میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی تک میری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں نا بھاگ گیا، حالانکہ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ میں ذرا مصروف ہو رہا ہوں. چوہان صاحب ایک منٹ رکیں ذرا. چوہان صاحب آپ رکیں ذرا. ہاں جی، چوہان صاحب آپ کے جو پرسنل اٹیک انہوں نے کیا ہے وہ اس کے اوپر جواب نہ دیں، ان کو اسی وقت روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ادھر نہیں بھی ہوں گے تو بھی
میں نے کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا, مجھے سن تو لو نا یار, آپ مجھے میوٹ کر رہے ہیں, مجھے میری بات تو سن لو, پھر میں نے چلے جانا ہے, میوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. میں نے کون سی گالی دی ہے مجھے بتائیں ذرا, آپ اپنی بات کر میری گالی دو رہے ہیں, اپنی بات کر لیں. چلیں, میں قادیانی کو گندی کا ڈیر کہتا ہوں, یہ گالی ہے؟ آپ کو اگر کوئی گندگی کا ڈھیر کہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کہے, مجھے 100 دفعہ کہے, آپ کو پسند ہے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ. عامر بھائی ان کو باہر کر دیا ہے, تو ذیشان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ذیشان صاحب. اچھا جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرے کچھ سوال ہیں. میں یہ اپنے قادیانی ہیں جو ان کی پلاٹ پہ جاتا رہتا ہوں, تو یہ ظفر اللہ شاہ صاحب بیٹھے یہاں پہ, انہوں نے پرسوں بہت اچھا ڈیبیٹ کیا, بہت اچھا مجھے لگا, ان کو سن کے بڑا تحمل سے انہوں نے سارے کچھ میرے سوالات تھے کچھ جو وہاں کافی حد تک کلیئر ہو گئے. تو سر میرا چھوٹا سا یہ سوال ہے, کوئی بھی جواب دے سکتا ہے آپ لوگوں میں. یہ زاہد آسکانی صاحب بھی وہاں پہ تھے بلکہ, اور عامر نذیر صاحب کی بھی, یہ بھی جس براڈ میں جاتا رہتا ہوں. اچھا تو سر سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو قادیانی حضرات ہیں جو یہ قرآن کے ذریعے پروف کرتے ہیں, اب جو ظاہر ہمارے جیسے تو جو آنا نا, ہم نے تو ناظرے میں قرآن پڑھا ہوا ہے, ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, تو وہ نعوذ باللہ یہ باور کرواتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے, اور اس میں سورہ المائدہ کی آیتیں اور 2-4 آیتیں وہ اگزامپل کے طور پہ دیتے ہیں, اور اسی طرح آئی تھنک سورہ نساء کی آیت کو وہ جو, اگر میں نے ایک دفعہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی, وہ کیا نام ہے ان کا, مولانا جو نام دین سے نکل گیا, ڈاکٹر اسرار صاحب کی شاید بات کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو سورہ نساء کی آیت کی جو ٹرانسلیشن کی ہے نا, کہ ایکسپلین کیا ہوا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ والا واقعہ. تو سر میرا سوال تو یہ ہے کہ پہلے تھوڑا مجھے کلیئر کر دیں کہ وہ آیتوں کا ترجمہ جو قادیانی حضرات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا پھر کیا ہے. اور میرا جو ایک میجر کوشچن یہ ہے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان آیات کی, آیا کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے بھی یہ ایسی سی انٹرپریٹیشن ہوتی تھی یا ان کے آنے کے بعد ہوتی ہیں؟ میرا یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تاکہ میری کنفیوژن دور ہو کہ پہلے بھی لوگ بلیو کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن, اور ان لوگوں نے, اور یا پھر صرف ان لوگوں نے آ کے یہ سلسلہ شروع کیا. یہ میرا کوشچن تھا. اچھا آپ کے جی سوال, عامر بھائی جواب دیں گے آپ؟ ہاں وہ جو آخر والا جو آپ نے آخری بات کہی ہے نا, واقعی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ترجمہ ہے یا جو لفظوں کے معنی ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلیاں آتی ہیں. اور اگر آپ آکسفورڈ کی یونیورسٹی, آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں نا, تو اس میں جو 100 سال پہلے کے الفاظ ہیں آج ان میں تبدیلی آئی ہوئی ہے. 1400 سالہ جو پہلے کا کلام ہے اس میں اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے لغت سے, آپ ڈکشنری لے کے اس کے معنی بیان کریں گے, پہلے اس کا ترجمہ کریں گے, پھر جس طرح کا ترجمہ سمجھ آئے گا اس طرح کی خود ساختہ تشریح کریں گے اور تفسیر کریں گے, تو یہ یقیناً آپ غلط کر رہے ہیں, بھلے کوئی بھی ہے. ایک زمانہ تھا کہ قرآن, سوری وہ آپ یہ بات ریپیٹ کریں گے پلیز؟ وہ میرا نیٹ کی سگنل سو گئے تھے, بات کٹ گئی تھی آپ کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کسی کلام کا لفظی ٹرانسلیشن, لفظی ترجمہ کر کے, ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ اس کو کر کے, پھر اس کے بعد اس کا مفہوم یا تشریح یا تفسیر بیان کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ غلطی کرتے ہیں. پھر وہ بھی کلام بھی 1400 سالہ پرانا ہو تو پھر بدرجہ اولا آپ غلطی کر رہے ہیں, اس کو سمجھیں. ایک زمانہ تھا قرآن کریم کا جو ٹرانسلیشن تھا وہ تھا ہی نہیں, بلکہ جب پہلی دفعہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ, آپ کو بول رہے ہیں آپ صبح سے لگے ہوئے نا, جب پہلی دفعہ قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی گئی تو اس پر بڑا اختلاف ہوا کہ لفظی ترجمہ اس کا کما حق ہو جو معنی اور مفہوم ہے وہ بیان نہیں کر پائے گا, نہ کریں اس کو لفظی ٹرانسلیشن. اختلاف ہوا, لیکن تبلیغ کی نیت سے کہ چلیں زیادہ سے زیادہ قوموں تک یہ میسج پہنچ جائے گا, انہوں نے ترجمہ کیا, ٹرانسلیشن کیا, لیکن بنیادی طور پر جب آپ اس طرح ٹرانسلیٹ پہلے کر کے ورڈ بائی ورڈ اس کی پھر تفسیر وغیرہ کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں غلطی کھاتے ہیں. تو سیدھی جو کلام کا مفہوم ہے یا تفسیر ہے اس کو لیں آپ,
वही बेहतरीन है। और आखिरी जो आपने बात कही थी वो बिल्कुल सही है कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की पैदाइश से पहले मुसलमान थे वो कुरान करीम की इन आयात की क्या तफ़हीम लेते थे, क्या तशरीह तफसीर करते थे। बस 1 साल 2 साल 100 साल 1400 साल का कुरान करीम का वो मफ़हूम, अगर वो कोई बंदा कहता है कि 14 सदियों में ये तो मफ़हूम नहीं पाया जाता था जो मैं बयान करने लगा हूँ, वो सोने के पानी से लिख कर भी लाए तो भी गलत है, वो हेरा फेरी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो बहरहाल कुरान करीम के तराजम और तफासिर में ये गलती नहीं करते, गड़बड़ करते हैं, जानबूझ कर करते हैं। ये है हमारा मौक़िफ़। ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात कुरान करीम से साबित नहीं है, नहीं है, नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इन्होंने अपने खुद साख्ता मानी से ये बातें की हैं जो आप कर रहे हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित करने की कोशिश करते हैं अपने खुद साख्ता मानी बयान करके। अगर आप 1400 साल का वो कुरान करीम का मफ़हूम लेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा, कोई कादियानी भी नहीं कर सकेगा। जब आप नया कोई मानी करेंगे तो कुरान तो अल्लाह का वो जामे कलाम है, इसमें इतनी जामियत है, इस साल कुछ और साबित करें, अगले साल कुछ और भी साबित कर लेंगे, उसके अंदर से लुगत से निकाल के मानी। तो बस यही बात है कि पहले वाला जो पुराना कुरान करीम का फ़हम है उसके मुताबिक ना वफ़ात मसीह साबित है, ना इजराए नबूवत साबित है, बल्कि मेरा और मुसलमानों, दीगर मुसलमानों का, आपका मुझे तारुफ नहीं, अगर आप भी मुसलमान हैं तो आपका और मेरा जो अकीदा है वही कुरान करीम से साबित है। ख़त्म नबूवत साबित है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रफ़ा आसमानी साबित है, और फिर बाद में अहादीस से उनका नज़ूल साबित है। मेरी बात ख़त्म हुई, मैं आता हूँ 1-2 मिनट में, मेरे पीछे शो हो रहा था। जी जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इन शॉर्ट जो मैं समराइज़ करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अच्छा ही नहीं, आपकी बात को अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये बस वर्ड बाय वर्ड में हेरा फेरी कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं करूँ लोगों को बहकाने के लिए, अगर मैं इन शॉर्ट आपकी बात को समराइज़ करूँ, ऐसे ही है, मैं ठीक समझूँ आपकी बात? जी ज़ीशान साहब, वो यही बात कर रहे हैं, और बल्कि बात इससे भी बढ़कर है कि मिर्ज़ा साहब ने जो मफ़हूम दिया इल्हामात पाने के बाद, जब मिर्ज़ा साहब ख़ुद कुरान पढ़ते थे, ख़ुद उसकी तहक़ीक़ करते थे, और उन्होंने कुरान, जो उनके बड़े बेटे कहते हैं कि इस तरह तहक़ीक़ करते थे कि 10-10 हज़ार दफ़ा जो है उन्होंने कुरान को पढ़ा, ठीक है ना, लाइन लगा के बारीकियाँ उसमें से निकाल के जब वो पढ़ते थे तो इसी अकीदे पे वो पहुँचे थे जो ख़त्म नबूवत का अकीदा है, जो हयात ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा है, ठीक है। और ये अकायद उन्होंने अपनी किताबों के अंदर भी उसको शाया किया है। बराहीन अहमदिया की 4 जो हिस्से हैं, उस वक्त तक मिर्ज़ा साहब को इल्हामों ने दूसरी तरफ नहीं फेरा था। जब उनको इल्हाम शुरू हुए, उनको इल्हाम हुआ हयात ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये अकीदा गलत है, तब जाकर उन्होंने अकीदा बदला, कुरान की तहक़ीक़ पर नहीं बदला, इल्हाम के ऊपर उन्होंने जो है अपना अकीदा चेंज किया। और यही हमारा उनसे जो है इख्तलाफ सबसे बड़ा ये है कि पहली बात ये, हयात ईसा अलैहिस्सलाम का, वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा जो सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया था, अगर तो हम उनसे बहस करें कि उन्होंने कुरान के जो है गलत मानी मफ़हूम अख़ज़ किए हैं तो वो बात बनती है, लेकिन क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक जो भी बात कही वो कही वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम पे, वो गलत तहक़ीक़ पे पहुँचे, हम उनके साथ तो बहस कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हमारी बात बनती इसलिए नहीं है क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने तो अपने इल्हाम की बुनियाद पे ये सारी बातें कही हैं। उनको इल्हाम हुए वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम का, उन्होंने उस चीज़ को अकीदा बनाया, उसके बाद फिर कुरान के मफ़हूम को चेंज करके अपने इल्हाम के ताबे लाने की उन्होंने कोशिश की, और ये किया उन्होंने, चाहे वो सिलसिला नबूवत के जारी होने की बात हो, उन्होंने अपने इल्हाम, पहले वो ख़त्म नबूवत के ही अकीदे पे थे, इल्हाम हुआ, उन्होंने कुरान की आयत को लेकर उनके मानी मफ़हूम को चेंज करके अपने इल्हाम के ताबे उन्होंने लाने की कोशिश की, और इस तरह जो है अपना मामला बढ़ाया। जी जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, एक बार आखिरी बात मैं करूँगा। जिस तरह वो सैफ़ी भाई इनके हैं, वो ख़ातमुन नबिय्यीन का ही वो बैनर लगा के करते हैं कि भाई ख़ातम का मतलब आखिरी नहीं है, उसका मतलब मोहर है। तो अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ें तो वहाँ पे ख़ातमुन नबिय्यीन है, और जो मैंने इस्लाम में आते पढ़ा था, मैं जब तक पाकिस्तान में था, तो ये बात मेरे जहन में भी नहीं आई थी, ठीक है।
تو اور مجھے بلیو ہے اس بات کا کہ خاتم کا مطلب ختم ہے، لائک آخری نبی ہے. تو اب وہ جو اپنی طرف سے انہوں نے مہر کی بات کیا، جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ یہ جو مرزا صاحب نے ان کو تعلیمات دی، یہ اسی کے بیس پہ کرتے ہیں. یہ میرا سوال تھا آپ سے. جی، جو آپ نے الہام کی بات کی، انہیں الہام کے بیس پہ یہ لوگ یہ اپنے دلائل رکھتے ہیں. جی ہاں دیکھیں، اب مرزا صاحب کا جو عقیدہ تھا اسی آیت خاتم النبیین کے اوپر، وہ بھی یہی ترجمہ کرتے تھے کہ نبیوں کا ختم کرنے والا. اور وہ اس آیت سے انہوں نے بلکہ پیش کی یہ آیت، اور آگے پھر یہ تشریح بھی کی ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ نبوت جو ہے، جو جبرائیل امین سے جاری تھا، وہ اب منقطع ہو گیا. لیکن جب ان کو الہامات شروع ہوئے کہ ان کو رسول کہا جا رہا ہے، ان کو نبی کہا جا رہا ہے، تو رفتہ رفتہ انہوں نے ایک نئی قسم کی نبوت ایجاد کی، جس کے وہ خود ہی وارث تھے، خود ہی معجد تھے، اور اپنے اوپر ہی اس نبوت کو انہوں نے ختم کیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں، خاتم کے معنی مہر مسلمان جس معنوں میں لیتے ہیں اور قادیانی جس معنوں میں لیتے ہیں، اس میں بھی فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مہر وہ ہے جو کہ ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کے آلہ ہوتی ہے، وہ کسی کے اوپر ٹھپا لگتا ہے تو وہاں پر تصدیق ہوتی ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے نا، ان معنوں میں وہ لیتے ہیں. جبکہ مہر کا بالکل صاف معنی ہے جو شروع دور سے چلتا چلا آ رہا ہے، جو مرزا صاحب بھی مانتے تھے کہ کسی چیز کو بند کرنا جو ہے، اس کے اوپر مہر سیل لگا دی جاتی ہے، اس چیز کو کہتے ہیں مہر. یعنی کہ ایک سلسلہ جو ہے آدم علیہ السلام کا، بلکہ یہ مرزا صاحب کا الفاظ بھی ہیں کہ جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر بند ہو گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ عقیدہ رہا ہے ان کا. بعد میں جب الہامات ہوئے تو انہوں نے پھر رفتہ رفتہ اپنا عقیدہ چینج کیا. پھر پہلے انہوں نے شروع کیا اپنے آپ کو کہلانا کہ وہ صرف الہامات جو ان کے ہوتے ہیں وہ الہام ولایت ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو محدث کہلوانا شروع کیا. پھر محدث کی تعریف میں نبوت کو بھی شامل کیا. پھر نبی کے منصب پہ فائز ہوئے، ذلیر نبی بنے. پھر اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسے ہی میں ہوں، میں دوسری بعثت ہوں ان کی. ٹھیک ہے نا، تو یہ معاملہ وہاں پر صرف نبوت پہ نہیں رکا، بلکہ برابری کے اوپر اب آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے برابری کرنا شروع کر دی. اچھا راہیل بھائی، ایک شارٹ سا کوشچن، اس کو سمرائز کر دیجیے گا. جس طرح اب فار ایگزامپل میں ان کی براڈس میں جاتا ہوں اور میرے خیال میں کوئی سننا حرج نہیں ہے. پہلے دوسرا سوال یہ کہ اگر ان کی تھوڑی سی بات مان بھی لیتے ہیں، میں نے بلکہ تھوڑا سا لائک میرے ہیں کچھ دوست احمدی، وہ میرے ساتھ پرائیویٹلی بھی بات کرتے رہتے ہیں، میں براڈس پہ بھی جاتا رہتا ہوں. لیکن میں نے پاکستان میں میرے علماء کرام دوست ہیں، عالم مفتی ہیں وہ بھی، تو ان کے پاس تو خیر اتنے ہائی لیول کا نالج نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نا مرزا صاحب کی اپنی کتابیں پڑھیں مرزا کی. جب میں نے کچھ کتابیں پڑھی تھیں وہ تو اتنی کنٹروورشل تھیں کہ لائک میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. وہ الفاظ میں یہاں پہ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ لائک وہ تھوڑا تہذیب کے خلاف ہو جائے گا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ لائک اگر مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث کے اوپر ہم سے بات کریں، پھر ان کو خود سے اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کریں گے، لیکن جیسے ہی مرزا صاحب کی طرف جائیں گے، بلکہ میرے دوست سے ہیں جو قادیانی ایک دو جاننے والے ہیں، ان کو بڑا برا لگا، کہتے نہیں تم لوگ قرآن و حدیث سے بات کرو. تو میں نے یہ ظاہر ہے ان کا عقیدہ، اونیسٹلی مجھے نا ابھی تک احمدیوں کا عقیدہ نہیں سمجھ آیا کہ بھئی جب تم لوگوں نے قرآن و حدیث پہ ہی بلیو کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم آخری نبی ہیں بلکہ وہ بنتے گئے، نعوذ باللہ مجھ سے تھوڑا ورڈوں کی مسٹیک ہوگی، تو ابھی جب ان کی مرزا صاحب کی کتابیں اٹھاتے ہیں ہم لوگ تو وہ تو بس پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مسلمان اور ہمارا جو بلیو ہے. اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ جی بالکل صحیح مشاہدہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں مسلمانوں کے سامنے، کسی بھی مسلمان کے سامنے قرآن اور حدیث کی کوئی بات بیان کی جائے گی نا، ہم لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف، کیونکہ ہم نے بچپن سے اسی کو سنا، اسی کی جو ہے فالو کرنے کی کوشش کی، ہم کو پڑھایا یہی گیا. ٹھیک ہے نا، تو جہاں کہیں قرآن اور حدیث کی بات ہوگی وہاں پر ہم لوگ اٹریکٹ ہو کر آئیں گے. اور یہی دانہ جو ہے وہ اکثر قادیانی ڈالتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا نام سن کر یہ آئیں اور وہ کوشش کریں گے کہ تہذیب کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے نا، تاکہ اگلا بندہ سنے بھی. پھر آہستہ آہستہ جس طرح مرزا صاحب نے آہستہ آہستہ اپنے دعووں کے اندر اپنے جو ان کا جو اسلام کی خدمات کا نام لے کر انہوں نے جو چیزیں ڈالنا شروع کی، اسی طرح
اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ بھی پھر آہستہ آہستہ اپنی بات رکھیں گے. سب سے پہلے آپ کو ڈالیں گے شکوک کے اندر کہ یہ جو تفاسیر جو لکھی گئی ہیں اس کے اندر جو ہے یہ ضروری تو نہیں صحیح ہوں، انسان کی لکھی تفاسیر ہیں، اس کے اندر آپس میں اتنا اختلاف ہے. جبکہ دیکھا جائے مجموعی طور پہ تمام تفاسیر جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کرتی ہیں، الفاظ کا چناؤ الگ ہو جاتا ہے، احادیث مختلف آ جاتی ہیں، لیکن وہ سب متفق ہیں ختم نبوت کے اوپر، حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یا دیگر جو مین عقائد ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے، ان سب پر متفق ہیں. اب وہ وہاں پر جو ہے یہ لوگ شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی بات کریں. اب وہ جہاں کوئی دیکھتے ہیں نا اگلے بندے نے مرزا صاحب کی بھی کوئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، حوالے ایک دو معلوم ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، وہاں پر وہ پھر آؤٹ آف سلیبس وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بات آ گئی ہے، اب جو ہے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہے، یہ چونکہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لی ہیں اب یہ گستاخی کرے گا، اس لیے وہ کٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ آپ طریقے سے بات کریں، مرزا صاحب کی دلائل جو ہیں طریقے سے رکھیں. کئی لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہیں ان کی اپنی کتابیں، ٹھیک ہے نا، وہ سنتے بھی ہیں، لیکن مجموعی ان کا جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں مرزا صاحب کے اوپر آپ پائیں گے وہاں پر وہ آپ کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بندہ اب ہمارے قابو نہیں آئے گا. وہیل بھائی میں تھوڑا نا ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات میں. ایک تو جو وہ مہر والا معنی کر رہے تھے نا، بات کر رہے تھے، مہر معنی درست ہے، لیکن مہر دو طرح کی ہوتی ہے ذیشان صاحب. ایک مہر ہوتی ہے جس کو انگریزی میں سٹیمپ بولتے ہیں، ایک مہر ہوتی ہے جس کو انگریزی میں سیل بولتے ہیں. اگر وہ سیل والی مہر مراد لیتے ہیں تو درست ہے، اگر وہ سٹیمپ والی معنی لیتے ہیں تو غلط ہے. سیل اصل میں بند کرنے کو ہی کہتے ہیں، اور اس کو حتمی کرنے کے لیے، اور جو آپ آسان زبان میں اردو میں آخری نبی پڑھا کرتے تھے. تو مہر معنی درست ہے، غلط نہیں ہے، مہر درست ہے، خاتم کا معنی ہے، لیکن مہر کے آگے بھی وہ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہ والی مہر ہے جو سٹیمپ والی جو تصدیق کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ قرآن حدیث سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بندے کئی اپنے بھی اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ قرآن حدیث کی دعوت دے تو قرآن حدیث سے ان سے بات کریں. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کہی ہے نا کہ آپ نے مرزا صاحب کی کچھ کتابیں دیکھی ہیں، ان میں اتنا شدید تضاد پایا جاتا ہے کہ وہ انڈیفینڈیبل ہیں. اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اردو ہم سب سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، ابھی بھی ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ لکھا ہوا ہے. ان عبارتوں کا وہ دفاع کر نہیں پاتے، اس لیے وہ قرآن اور حدیث کی طرف بھاگتے ہیں. کیونکہ قرآن اور حدیث 14 صدیاں پرانا ایک لٹریچر ہے، ہزاروں لاکھوں مفسرین نے اس کے معنی اور معارف بیان کیے ہیں. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھڑکی دروازہ مل ہی جائے گا، ہمیں بھی اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی کہیں نہ کہیں وہ سر دے لیں گے. تو یہ ہے اصل ان کا واردات کا طریقہ. کیونکہ مرزا صاحب کی ان باتوں کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ پہلے مرزا صاحب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں والا عقیدہ نہ صرف رکھتے تھے بلکہ اس کو بیان کرتے تھے، نہ صرف اس کو بیان کرتے تھے بلکہ اس کو آرگومنٹ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ثابت کرتے تھے نا. حیات مسیح قرآن کی آیات لکھ کر ثابت کیا ہے برائن احمدیہ کی پہلی جلدوں میں. اسی طرح سے ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم کی آیات لکھ کر اتنا زور دے کر ثابت کیا ہے کہ لعنتیں ڈالی ہیں اس بندے پر جو نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. 1901 کے بعد آپ نے خود دعویٰ کر دیا. اب کون ہوگا قادیانی جو ان باتوں کو ڈیفینڈ کر پائے گا؟ چلیں ایک دو بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضد میں چڑھ کے آ کے کوئی باطل طویل اس کی کرے، لیکن جو عام قادیانی ہیں جب وہ یہ عبارتیں دیکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا. جب وہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پزل ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کتابوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث سے کریں گے، اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث سے پیار ہے، اس لیے کہ اپنی کتابوں سے دفاع ممکن نہیں ہے. ہمارے اپنے بہت سارے ساتھی ہیں وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں رکھتے، وہ بھی کئی بار قرآن اور حدیث سے ایک ایسی بحث شروع کر دیتے ہیں ان سے جو نہ ختم ہونے والی بڑی لمبی ہے، تو وہ بھی کوئی مفید نہیں ہوتی. سب سے مفید یہ ہے، اور یہ مناظرانہ زبان میں اس کو بولتے ہیں دلیل قسم. مخالف کے مسلمات سے آپ کوئی حجت، کوئی دلیل، جو بات اس کو تسلیم ہے وہ پیش کریں، اس کو لاجواب کریں. اگر وہ نہیں مانے گا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ مان جائے گا کہ ہاں میرے فریق کے پاس دلیل، ہمارے گھر سے یہ چیز مل گئی ہے.
تو یہ سب سے بہترین انداز گفتگو ہوتا ہے. وہ ہمارے مسلمات سے قرآن اور حدیث سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بھائی یہاں سے اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے، وفات مسیح ثابت ہوتی ہے. ہم ان کے مسلمات سے کیوں نہیں دلیل دے سکتے؟ ان کو کیوں ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ ہم روحانی خزائن سے نہیں دیں گے، سیرت المہدی سے نہیں دیں گے، تذکرہ وغیرہ سے یا ملفوظات وغیرہ اشتہارات مکتوبات سے حوالہ نہیں پیش کریں گے؟ کیوں نہیں دیتے اجازت؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے وہ انڈیفینڈیبل باتیں ہیں. یہ ہے ساری ان کی مجبوری، اس لیے وہ سارا زور قرآن اور حدیث پہ دیتے ہیں، ورنہ ان کو قرآن اور حدیث سے پیار نہیں ہے. تو عام لوگوں کو، قادیانیوں کو بھی ان باتوں کا نہیں پتہ کہ ان کے عقائد اور نظریات میں ان کی کتب میں کیا لکھا. آج صبح کا واقعہ ہے بھٹی صاحب کی براٹ پر، وہ خرم شہزاد نام کا، شہزاد خرم، سبز رنگ کی ڈی پی بنی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ کہہ رہا تھا سیال صاحب کو کہ سیال صاحب آپ کو میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ آپ نے بات کی ہے، آپ نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب رکھتے تھے اور بعد میں انہوں نے عقیدہ تبدیل کیا اپنے الہامات کی روشنی میں، یہی جو رحیل بھائی بات کر رہے تھے. تو وہ کہتا ہے، شہزاد خرم کہتا ہے سیال صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اعداد و شمار درست نہیں ہے، آپ کو غلطی لگ رہی ہے بیان کرتے ہوئے. مرزا صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے عقائد میں، لیکن وہ کہتا ہے یہ تو جوانی کی بات ہے، برائن احمدیہ لکھنے سے پہلے کی بات ہے، مرزا صاحب کی اصلاح تو تب ہی کر دی گئی تھی. تو کتابوں میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں. پھر جناب سیال صاحب نے وہاں پر انبار لگا دیے دلائل کے، برائن احمدیہ کی باتیں پڑھنی شروع کر دیں، ازالہ و حام کی، فتح اسلام، تضیع المرام کی باتیں پڑھنی شروع کر دیں. فبہت الذی کفر، وہ پھر بولا نہیں. میں تو کافی دیر سنتا رہا، پھر میں بزی ہو گیا کسی طرف، پھر وہ بولا نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ عام قادیانیوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مرزا صاحب 1891 تک 52 سال کی عمر تھی ان کی، 52 سال کی عمر تک حیات مسیح کا عقیدہ نہ صرف مانتے تھے بلکہ اس کے اوپر قرآن اور حدیث سے دلیلیں دیتے تھے. اسی طرح سے اس کے 10 سال بعد تک 1901 تک ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرتے تھے اور اس کو دلائل سے ثابت کیا کرتے تھے. اس کے بعد یہ انہوں نے تبدیلی کر لی ہے دونوں عقائد میں. یہ ان کے بیٹوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں باتیں، خود مرزا صاحب کی تحریروں سے بھی یہ ثابت ہے. تو وہ یہاں آنا نہیں چاہتے. یہ ہے جی میری لمبی بات، معذرت ہو کریں بات. بہت اچھا نالج ملا، بہت اچھا نالج ملا یہاں. بس یہی میرا سوال تھا. جزاک اللہ. میں بیٹھ بہت شکریہ جی شان صاحب. اچھا سر، یہ ہے کہ کوئی حرج تو نہیں ہے نا اگر ان کے براڈ پہ جا کے اس نے ناؤز باللہ اگر کوئی ذہن میں سوال آتا ہے تو وہ کوئی گناہ کے اس میں تو نہیں آتا، زمرے میں تو نہیں آتا؟ ناؤز باللہ، اللہ سب کو بچائے اس چیز سے. بس یہ چھوٹی سی ایک بات. ذیشان صاحب، یہ جو ہوتی ہے نا مناظرانہ گفتگو، اس کے لیے بندے کا خود پہلے نالج ہونا ضروری ہے نا. پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، مخالف کے عقائد کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، تبھی آپ جا کے کسی سے ڈیبیٹ کریں گے نا. اگر آپ چلے جائیں گے، آپ کسی بات پر ان کے ساتھ، مان لیجئے کسی بات پر آپ نے ان سے بحث شروع کر دی کہ اس طرح کی کوئی حدیث نبی پاک کی نہیں ہے جس طرح کی آپ بیان کر رہے ہیں، اگر ہو تو میں، آپ بیان کر دو تو میں آپ کا عقیدہ مان لوں گا. ضد میں آ کے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، منہ سے نکل جائے جذبات میں آ کے، تو اس کی بجائے بہتر ہے کہ اچھی طرح پہلے یہاں سے آپ اپنا نالج اس کو مضبوط کریں، بڑھائیں. دلائل جب ہوں تو پھر سارے جاتے ہیں، ضرور جائیں. لیکن جس طرح کہ آپ کی گفتگو سے معلوم ہو رہا ہے آپ نئے آدمی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اچھی طرح پہلے اسٹڈی کریں، سنیں دلائل کو اچھی طرح ذہن نشین، پھر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. بالکل. اچھا، اس میں ایڈیشن یہ کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کی کتاب میں ایک چیز پڑھ رہے ہوں، آپ کو ان کی کتاب میں ہی کوئی شک ہو، تب تو آپ جا کر سوال کریں، ٹھیک ہے نا، کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ان کا اپنا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کام کے لیے، لیکن جب تک پورا علم نہ ہو دونوں طرف کا، تب تک جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بحث مباحثے میں نہ پڑھیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہ ان کے تضادات ہیں. یہ تضادات کی، جس کو تضادات کہا جاتا ہے، وہ تضادات ہے نہیں ہے اصل میں، کیونکہ اب تک ہم نے اکثر جو اعتراضات ان کے کیے جاتے ہیں، وہ ہم نے اسکانی صاحب کے براڈ پر وہ تمام اقتباسات کو ہم نے پیش کیا اور ان کو پڑھا. تو جو اعتراض ان پر بنتا تھا وہ نکل رہا نہیں، اعتراض بالکل اور کیا جا رہا ہے، وہ بات کچھ اور بیان کی جا رہی ہے.
تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ مرزا صاحب کی عام طور پہ 2-3 لائنیں پڑھ کے تو لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہیں پہ انہوں نے اس کو کھول کر بیان بھی کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو جہاں پہ بھی آپ کو کہیں پرچی ملتی ہے نا اعتراض کی، انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں جی اعتراض مرزا صاحب کے 100 جھوٹ اور 300 جھوٹ، اس کو آپ جا کے کتاب میں پڑھ کے دیکھیں اور وہاں دیکھیں واقعی یہ بات بنتی ہے کہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہیں پہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جہاں پر کوئی معترض اعتراض کرتا ہے نا، تم ہمیشہ وہاں پہ ایک معرفت کا نقطہ پاؤ گے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ میرے اوپر بھی بہت احسان کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے مجھے مرزا صاحب کی تعلیم سے ایک معرفت کا نقطہ ملتا ہے۔ تو کیونکہ اگر آپ ایسا شخص کوئی تنخواہ پہ رکھیں، آپ خود سوچیں کہ جس کو آپ کہیں کہ تم نے روحانی خزائن پڑھنے ہیں اور اس میں سے تم نے اعتراضات ڈھونڈنے ہیں، تو وہ اس کے لیے تو ایک فل ٹائم جاب چاہیے، اور اس کو آپ پے کریں گے تو وہ کتنے آپ پوری تنخواہ اس کو آپ دینی پڑے گی، اور اس کے باوجود وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ لیکن یہ جو مخالفین کام کر رہے ہیں نا، میں تو ان کا بہت احسان مند ہوں کہ یہ بغیر پیسے لیے، بغیر کوئی تقاضا کیے، اپنا فرض سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ لکھا، اور میں جب بھی جا کے پڑھتا ہوں مجھے ایک معرفت کا نقطہ ملتا ہے۔ اور میری تعلیم مرزا صاحب کی روحانی خزائن کے متعلق یہاں پہ میری بہتر ہوئی ہے، اور ان کا جو موقف ہے وہ میرے سامنے اور نکھر کر سامنے آیا ہے۔ تو میں ان سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں جو اعتراض پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ اعتراضات کا کام جاری رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں مزید اس کے متعلق سمجھ عطا فرماتا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ صرف یہ کہ بس تمیز سے آپ کریں پیش ہر اختلاف، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل جی اس کے اوپر ایک سیکنڈ ذرا مجھے ایک چھوٹی سی بات کر لینے دیں۔ ایک غلطی دونوں طرف موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی کئی اناڑی جن کو اعتراض کرنے کا وہ پتہ نہیں ہوتا کہ اعتراض یہاں پر پایا کیا جاتا ہے، وہ غلط اعتراض کر دیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پیر اسکانی بھائی کی بہترین براڈ ہے، وہاں پر 2 گھنٹے کی ویڈیو بھی تیار ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ان کی کچے اعتراضات کرنے والوں کی خوب حجامت ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی ایک غلطی موجود ہے، اور سوائے طارق چوہان صاحب کے کوئی بندہ ان کتابوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو معرفت کا وہاں سے نقطہ ملتا ہے نا، اگر واقعتاً وہاں پر معرفت کا نقطہ ہے تو یہ جتنی براڈیں لگی ہوئی ہیں کیوں نہیں لکھ کر لگا دیتے کہ آج کے بعد ہم صرف روحانی خزائن سے ہی بات کریں گے، آؤ ہمارے اوپر جو اعتراض ہے کرو۔ وہاں پر تو انہوں نے دروازوں کے آگے لکھ کر بڑے بڑے مربیوں نے لکھ کر لگایا، انصر رضا جیسے مربیوں نے لکھ کر دروازے کے اوپر لگایا ہوا ہے، حضرت اقدس کی کتابوں سے تحریروں سے بات نہیں کی جائے گی، ہم صرف قرآن اور حدیث سے بات کریں، بلکہ صرف قرآن سے بات کریں گے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے، دوسری طرف بھی یہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ آپ بہتر بات کر لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں 90% آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اچھے انداز سے اگر بات ہو، وہ ایک جو ہماری نظر میں تضاد ہے، آپ کی نظر میں وہاں تطبیق ہے، وہ پیش کر دی جائے، لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ تضاد ہے کہ تطبیق ہے، بس۔ جی آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ میں بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ انصر رضا اور اس طرح کے مربی جب یہ لکھ دیتے ہیں نا کہ حضرت اقدس کی کتابوں سے بات نہیں ہوگی، اس کا مطلب انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، ہمارے حضرت اقدس نے جو گل کھلائے ہیں ہم ان کو دفاع نہیں کر سکتے، بھائی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں مرزائیوں کیوں نہیں چھوڑ جاتے ایسے حضرت اقدس کو جن کا تعلیم پڑھ کے تم شرمندہ ہوتے ہو اور ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی شکست کا ایک اعلان ہے جس کو پھٹا پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اس تعلیم سے جو وہ حکم و عدل، امام مہدی، امام آخر الزمان، خاتم الخلفاء، اتنے بڑے ٹائٹل والا بندہ کہ جو کہتا ہے جس حدیث کو چاہوں ڈھیر کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں، جس کو چاہوں صحیح قرار دے دوں، اور جو قرآن کا فہم مجھے دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، اس بندے کی تعلیم کے متعلق آپ کہتے ہیں خبردار اس میں سے تم نے کچھ پیش کیا، تو بھی آپ نے اپنے حکم و عدل کو تو خود بدنام کر دیا۔ اس چیز کو مرزائی سمجھتے نہیں ہیں۔ جی
अच्छा आमिर भाई, ये ब्रॉड थोड़ा शॉर्ट करते हैं, मुझे जाना है थोड़ी देर में। ईशान साहब, आपको कोई सवाल है? उन्हें तो गल पखन लगी थी रेल भाई, उन्हें तो गल पखन लगी थी। अगर आप इजाजत दें अस्सलाम वालेकुम। तो मैं वेला होया गड्डी तो चलो करो रहीम साहब, पता है क्या कहते हैं, खर्च बड़ा हो गया है। तारिक चौहान साहब भी बैठे हैं, मार्फत की बातें, मैं इनकी भाइयों की बरात पे बैठा हुआ था, वहाँ पे हदीस का मजाक उड़ा रहे थे। जब मैंने मिर्जा साहब की बात की, उन्होंने दावा किया हाजी अस्सलाम वालेकुम। पायन लब कुशाई की इजाजत की जसारत लब सकती है या मैं नहीं समझ मुर्तज़ा भाई, हूर मुर्तज़ा भाई, हूर सॉरी, सिस्टर मुझसे मौजूद है। अस्सलाम मुझसे वालेकुम। बात नहीं कोई ऐसी बात नहीं, हूर सिस्टर है, उनके क्वेश्चन मेहरबानी ले लें, फिर मैं क्यू में लग जाता हूँ इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। अगर ये भाई बुरा ना मनाए तो मैं इनसे सवाल कर सकती हूँ, अगर जवाब देना चाहें तो इनकी मर्जी है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कह किससे सवाल है आपका? ये जो नीचे भाई बैठे हुए हैं ना, इनसे सवाल है मेरा कि इनकी जमात और इनकी ब्रोडों पे अक्सर कहा जाता है कि नबूवत का सिलसिला जारी है। अगर नबूवत का सिलसिला जारी है तो ये आपके आखिरी नबी है या इसके बाद आप ही की जमात से कोई और नबी आएगा? क्योंकि आपने कहा है कि तो हमारा कुरान तो हमें बता रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। तो अगर आप ये जवाब देना मुनासिब जाए तो दे दें, कोई गलत बात नहीं करनी है। ठीक है जी मेरी प्यारी बहन, आपने एक बहुत मिनट, अच्छा सवाल, चौहान ये साहब, उन्होंने मुझसे सवाल किया है। नहीं, आप ही जवाब देंगे। वो सुहेल साहब भी ऊपर काफी देर के बैठे हैं, वो भी कोई अगर बात करना चाहें या सवाल करना चाहें तो फिर एक साथ दोनों को देखें। अच्छा ठीक है ठीक है। जी सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे वहाबी बरेलवी देवबंदी अहले तशी मुसलमानन ते जमाए उम्मत मुसलमाना की खिदमत में नहायत ही मोहब्बत भरा सलाम अर्ज जी। सीना चौड़ा करके जी अहमदी मुसलमान हूँ और इस्लाम इसका कोई सवाल नहीं है, बस ये प्रोपेगेंडा ही है। चलें आप कोई जवाब सवाल दें। नहीं। हाँ जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की है और आपका बहुत ही वैलिड सवाल है, बल्कि ये सवाल तो मैं खुद करता हूँ इन मिर्ज़ाइयों से कि मिर्ज़ाई कहते हैं कि जी देखें वो इम्मा याति अन्नकुम ए बनी आदम, जब भी तुम में रसूल आवें, तो वो कहते हैं देखें जी लिखा हुआ रसूल आवें। तो फिर जब इनसे पूछा जाता है, हम चले मान लेते हैं रसूल आवें, वो भी दिखाओ कहाँ पे आए हैं रसूल। कहते हैं 1400 साल में एक ही बंदा आया, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, उसके बाद अब किसी ने नहीं आना, हमारी मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी क़यामत तक चलेगी। तो यही तो मैं रोता हूँ कि मिर्ज़ाइयों तुमने तो अपने अकायद का सत्यानाश कर दिया है। देखें आप, ये जो 1974 की कार्रवाई है ना, उसमें यही सवाल मिर्ज़ा नासिर साहब से किया गया। वो उन्होंने कहा कि देखें आप कह रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ से नबूवत क़यामत तक जारी है, तो आप कहते हैं वो ख़ातमुन नबीयीन है, तो नबीयीन तो जमा है नबियों की, तो 3-4 बंदे तो आने चाहिए, 3-4 नबी तो आने चाहिए, कहाँ पे हैं वो? आप तो कहते एक ही ने आना था, एक ही की पेश गोई थी, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो देखें ये उनके गलत अकीदा है उनका, और वो गलत तरीक़ पर पेश करते हैं सिर्फ इस वजह से को अपने मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी को डिफेंड करना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहब ने क्या किया? मिर्ज़ा साहब हकीकतुल वही सफ़ा 30 पर फरमाते हैं ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। अच्छा, अब देखिए ज़िल्ली नबूवत क्या है? मिर्ज़ा साहब ने बता दिया, ये मुजद्दिदीन का सिलसिला है। जो शख्स अल्लाह ताला से वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होना, उसको नबी का मजाजी तौर पर नाम दे देते हैं। नबूवत तो बंद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कोई नया नबी नहीं आ सकता। शरीयत भी कुरान क़यामत तक है, कुरान भी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी क़यामत तक है, इसलिए किसी और नबी की तो ज़रूरत नहीं। हाँ, मुजद्दिदीन का सिलसिला है जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे बाद खुलफा होंगे और यकसरून कसरत से होंगे। तो मिर्ज़ा साहब ने भी यही बात कही है कि मैं 14वीं सदी का मुजद्दिद हूँ और खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से शुरू हुई उसका मैं 13वां खलीफा हूँ, और ये वाला सिलसिला जो है वो क़यामत तक जारी है। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं ना, तो वो वाली जो ज़िल्ली नबूवत है वो मुजद्दिदीन का सिलसिला है, वो क़यामत तक जारी है। लेकिन मिर्ज़ाई चूँकि वो वाली जो तारीफ़ है और वो तो तालीम है, वो उनकी मिर्ज़ा ख़ानदान की जो गद्दी है उसकी चलने में रुकावट आती है, तो इसलिए उस चीज़ का वो इनकार करते हैं
اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی بس ایک ہی نبی نے آنا تھا وہ ختم ہو گیا جوان صاحب رحیل بھائی نے جانا ہے چلے گی رحیل بھائی نے جانا ہے اگر تھوڑا سا مختصر رکھیں. میں بھی بس اجازت چاہوں گی، لیکن اس سوال میں ایک جواب بھی ہے اور سوال بھی، دونوں چیزیں ہی ہیں. اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نبوت جاری ہے تو پھر انہوں نے آخر آ کے اس پہ سٹاپ کیوں کر دیا ہے؟ اگر یہ مانتے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان کے بقول اگر یہ مان رہے ہیں کہ نبی آئیں گے، اگر نبی آئے گا تو وہ ایک ہوگا، اگر نبی آئیں گے تو وہ بہت زیادہ بنتے ہیں، وہ قیامت تک آ سکتے ہیں، لیکن ان کا اگلا جو نبی ہے پھر وہ کون ہوگا؟ اگر یہ اسی پہ کر رہے ہیں تو پھر یہ دجل کر رہے ہیں. پلیز ساری ہوں، میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ ایسے الفاظ ہمیں بولنے پڑتے ہیں جیسے وہ بھائی بول کے گیا ہے، تو پلیز گریز کیا کریں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری میں معافی چاہتی ہوں. کوئی آپ کے دونوں سوالوں کا میں نے جواب دے دیا، شکریہ. چوہان صاحب آپ اپنا بھی تعارف کرا دیں. جب آپ مرزائی کہتے ہیں نا دوسروں کو، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں. بہت سے میرا آپ کو آپ کا پتہ یہاں تعارف نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا جماعت احمدیہ اشراف سے ہم سے تعلق ہے، وہ ہم مانتے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو اس وقت 15ویں صدی کے مجدد ہم عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اچھا، میں نا چوہان صاحب نے جو جواب دیا اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ چوہان صاحب، وہ سسٹر یہ پوچھ رہی تھیں کہ اگر نبوت کا آپ کا عقیدہ ہے کہ نبوت جاری ہے تو پھر یہ ایک ہی نبی کا آنا کیوں مانتے ہیں؟ بعد میں آنے والے کسی مدعی نبوت کو بھی نہیں مانتے اور یہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں بتاتے کسی نے آنا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو عقیدہ ان کا واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کا جو دین تھا اس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے. اب جو مسلمان ہیں دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ مت ہے، 52 اسلامی ممالک ہیں، وہ سارے فضول ہیں، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے. دین ہے صرف جماعت احمدیہ کے پاس، اسلام صرف ان کے پاس مرکوز ہو گیا ہے. اب اگر نبی آئے گا تو وہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ میں سے آئے گا، پھر اس کو بھی وہ مزید کلوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آئے گا تو وہ ہمارے خلیفوں میں سے کسی خلیفہ کو نبوت عطا کر دی جائے گی. اچھا، اس کو بھی وہ روکے ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور کہتے ہیں کہ فی الحال ضرورت نہیں ہے، جب تک خلافت موجود ہوتی ہے نہ مجدد کی ضرورت ہوتی ہے نہ نبوت کی ضرورت ہوتی ہے. خلافت ہماری قیامت تک چلے گی، تو قیامت کے بعد شاید نبی آنا ہوگا. تو آخری بات یہ ہے کہ یہ جو طارق چوہان صاحب ہیں نا، کیونکہ یہ ایک اور مجدد کے پیروکار ہیں عبدالغفار جنبہ صاحب کے، تو طارق چوہان صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے. مرزائی اس بات کے قائل نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، چوہان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب طارق چوہان صاحب بھی آگے سے یہ قائل ہیں اس بات کے کہ اگر آگے کوئی نبی آئے گا نا عبدالغفار جنبہ صاحب، تو ظاہر ہے وہ ان کے پیروکاروں میں سے آئے گا. جو 200 بندہ ہے ان کی جماعت کا، ان میں سے کوئی آگے اگلی صدی کا مجدد یا نبی ہوگا. مرزا صاحب کی جماعت بھی فارغ ہے ان کے نزدیک، وہ بھی بڑے فاسق ہیں اور بڑے کافر ہیں، میں نے جہاں تک ان سے سنا ہے طارق چوہان صاحب سے. تو کافروں میں نبی تو نہیں نہ آتا، نبی تو آنا ہے بقول ان کے عقیدے کے، نبی تو آنا ہے نبی پاک کی امت میں سے، حقیقی مسلمانوں میں سے. اور حقیقی مسلمان یہ خود کو سمجھتے ہیں. پہلے مرزا صاحب کے پیروکار مجموعی طور پر لاہوری اور قادیانی گروہ سمجھتے تھے، اب طارق چوہان صاحب سمجھتے ہیں خود کو، تو ان میں سے آئے گا. یہ ہے پوری تھیوری ان کی. جی عامر نذیر بھائی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو مسلمانوں کی اس وقت تعداد ہے 200 سے 300 ہی ہے جو عبدالغفار جنبہ صاحب کے ماننے والے ہیں. اور چوہان صاحب شاید یہ بیٹھے ہوئے تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ عبدالغفار جنبہ صاحب کو عیسیٰ ابن مریم بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسا ہی ہے جی چوہان صاحب؟ اچھا، اپنا رحیل بھائی اگر آپ بہت اچھا جی. رحیل بھائی آپ اگر بند نہیں کر رہے تو کوشچن ایک بڑی دیر سے وہ حور سسٹر کا میں چاہ رہا تھا. اچھا آپ کی موجودگی جی آپ کی موجودگی ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عامر نذیر بھائی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے میرے خیال طویل آیت کے ترجمے میں ایک بات دین کے مکمل ہونے کی ہے کہ جب ہزاروں بار مرزا صاحب نے قرآن کریم پڑھا اور کہہ دیا خاتم النبیین کا یہ مطلب نکلتا ہے اور بڑی باریک بینی سے انہوں نے کیا، تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا یہ جو جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں یہ جو انہوں نے امینڈمنٹ شروع کی، تو اس کا ان کے پاس کیا پھر باقی بچتا ہے کہ دین کی مخالفت کر رہے ہیں اس قرآن کریم کی؟
نہیں دین پر دیکھیں ایک مینٹیلٹی ہے نا، سوچ ان کی یہ ہے عملی طور پر ہو یا نہ ہو، سوچ ان کی یہ ہے کہ دین صرف اب ہمارے پاس سمٹ کے آ گیا ہے، مسلمان جتنا مرضی دعویٰ بڑا کریں، یہ نہ کوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس، نہ یہ وہ امت ہے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے، نہ ان کے پاس کوئی دین ہے، یہ سارے فارغ ہیں، اسلام صرف ہمارے پاس ہے۔ اور وہ بھی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قادیانیوں کے، لاہوریوں کے اور عبد الغفار جمبا صاحب کے پیروکاروں کے پاس ہے، ہم تو سب فارغ ہیں۔ لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ مسلمانوں کا تو اس پہ ایمان ہے کہ وہ کامل اکمل دین، وہ شریعت کامل ہوگی، اس میں اب کوئی ایک شوشے کا بھی اضافہ، اللہ صاحب کہتے ہیں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب نے جو کچھ باتیں کی ہیں ان کا وجود ہی کوئی نہیں 14 صدیوں میں، 14 صدیوں کے دین میں، شریعت میں، لٹریچر میں وجود ہی نہیں پایا جاتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں نے ایک شوشے کا بھی اس میں نہ کمی کی ہے نہ اضافہ کیا ہے، وہی دین ہے۔ چلو جی، اگر وہی دین ہے تو پھر آپ دیکھ ہی لیں کہ ثبوت نہیں پیش کر سکتے کہ 14 صدیوں میں یہ بات کس نے لکھی ہے کہ نبی پاک کے بعد نبوت جاری ہے، کس نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ 14 صدیوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن مرزا صاحب نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ بھی یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم، تو انہوں نے کہا ہے کہ دین تو مکمل ہے، لیکن مجددین کا جو سلسلہ ہے وہ اسی دین کی جھاڑ پونچھ کے لیے آتا ہے، یعنی وہ جو غلط عقائد بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں 100 سال کے اندر، اور جو دین کا جو اصل چہرہ ہے اس کے اوپر وہ گرد و غبار جو آ جاتا ہے، تو مجددین کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ اسی لیے جاری ہے کہ دین کو ہمیشہ زندہ اور تازہ پتازہ رکھا جائے۔ تو یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، اور ان کے آنے کا مقصد یہی کہ صدی کے سر پر وہ شخص آئے گا اور جو دین میں بدعات ہوں گی ان کی وہ نشاندہی کرے گا تاکہ دین تازہ بتازہ رہے۔ اور اسی طرح یہ مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہی نہیں، ورنہ ہر مذہب کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دین بھی زندہ مذہب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تمہارا زندہ مذہب ہے تو دکھاؤ کیا اس میں یہ فلٹریشن کا سلسلہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تک کا یہ سلسلہ ہے، ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہے گا اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دے گا۔ تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں، اسلام ہی زندہ مذہب ہے، اور اسلام جو خدا پیش کرتا ہے وہ زندہ خدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس شخص کا ایک ایسا تعلق ہوگا ہر صدی کے سر پر جو خدا سے وحی پا کر اور علم پا کر وہ دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ دین مکمل ہے، اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے، اور دین میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جی چوہان صاحب، شاہ صاحب تشریف لائیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر سے جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی عوان صاحب خیریت سے ہیں؟ جی جی، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں پھر صاحب؟ جی الحمدللہ۔ راہیل صاحب جی بھی ہیں؟ آپ سماعت فرما رہے تھے، وہ شاید نماز پڑھنے گئے ہیں، آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ میں نے ایک جملہ کہا تھا تو اس پر چوہان صاحب نے تبصرہ کیا تھا، تو اس میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی، تو اب یہ عجیب سا جملہ ہے اور یہ بڑا یعنی خطرناک جملہ بھی ہے کہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو پہلے ہی ہے کہ کسی نے لی، پہلے محمد کے پاس رہی، اس کا مطلب ہے پہلے کسی نے لی اور لے کر آواز آ رہی ہے؟ جی جی شاہ صاحب آپ آ رہی ہے، پہلے آپ شاید بیک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ اچھا، تو گزارش ہے کہ یہ جملہ ہی بڑا خطرناک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت محمد کے پاس ہی رہی، تو یہ ضرورت کیوں درپیش آئی؟ سرکار تو پہلے ہی ان کے پاس رسالت ہے، کون لے سکتا ہے ان سے؟ اس لیے جملہ اس پہ غور کریں جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوٹانے والی بات ہے، اس میں آپ غور کریں، عقل مند خود اس پہ غور و تدبر کریں گے تو یہ آپ اس پہ سوچیں گے تو شاید آپ کو سمجھ آئے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
ٹھیک، آپ جاری رکھیے گا. جی بہت جی شاہ صاحب محمد جزاک اللہ، بہت محمد صلی شکریہ. اللہ علیہ وسلم کی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے کبھی گئی ہی نہیں، انہی کی ہے. اور اگر کوئی شخص آ کے ان کے بروز کے طور پر آ رہا ہے تو وہ نبوت ان سے لی نہیں گئی، نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ان کی ہی نبوت کے لیے ہی وہ شخص آیا ہے، اسی کی اشاعت کے لیے وہ اس کو بھیجا گیا ہے. تو یہ تو سلسلہ مجددین کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. تو یہ تو انہی نے کہا ہے کہ مسیح ابن مریم آئے گا، وہ حق معدل ہوگا. تو یہ سارا کچھ تو وہ حضرت اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کیا ہے. میں پھر ایک شان صاحب ایک یہ کوشچن ہے. شخصیت کا فرق ہے. آپ کہتے ہیں وہ ابھی آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ آ جی گیا. کریں. اس دنیا سے چلے گئے تھے تو پھر اس کے نہیں کافی ٹائم بعد یہ کیوں آئے ہیں؟ اس کے مڈل میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں؟ تو آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آئیں گے. نہیں، اس میں میری گزارش یہ ہے نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کہیں کسی نے لکھا یا حدیث میں ہے کہ حضور کی جو رسالت ہے وہ چلی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہی کے پاس رہی. یہ بڑا مطلب خطرناک سا جملہ اور کنفیوژنگ اور منتشر سا جملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ لائیں گے تو کہاں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی؟ یہ کہاں لکھا، کس جگہ حدیث پاک میں کہاں ہے یہ؟ کس نے کہا ہے؟ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد کے بروز کے پاس ہی چلی گئی، شفٹ چلی ہوئی گئی نا. نہیں، چلی گئی ہے، مطلب کہیں اور جگہ تھی تو وہاں چلی گئی. مرزا صاحب ان کے پاس ہی رہی، انہی کی نبوت انہی کے پاس رہی. مرزا صاحب عین محمد ہے. مرزا صاحب کون ہے؟ نہیں، وہ بروزی رنگ میں ہے. بروز کہاں سے آ گیا؟ میں قرآن میں کہاں ہے بروز؟ ابھی بروز آپ کو سمجھا رہا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے. نہیں، لیکن آپ کو دلیل تو دینا قرآن سے، ایسے دھکا تو نہ کرے نا، بات تو دلیل سے کرے. قرآن میں کہاں بروز کا تصور ہے؟ بروز کا تصور ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ مغضوب علیہم ضالین اور منی ملائکہ کا گروہ رہے گا. تو وہ ایک دوسرے کا بروز ہو جائے گا، وہ بروز ہو جائے گا. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ مطلب نہیں، قرآن یعنی ضالین کا بروز ہوگا جو ہمارے زمانے کے ضالین ہوں گے، اور مغضوب علیہم کا بروز ہوگا جو ہمارے زمانے میں مغضوب علیہم، اور منی ملائکہ گروہ ہے وہ رہے گا جو پہلے زمانے میں بھی تھے اب بھی ہیں. وہ ان کا بروز ہی ہے نا چل رہا. اچھا، یہ ایچ ایس صاحب ان کو کوئی سوال تھا، آپ اپنا سوال رکھیں، پھر شاہ صاحب چوہان صاحب اپنی بات کنٹینیو رکھیں. جی ایچ ایس صاحب سوال کریں. میں جی السلام علیکم. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو تھینک یو، جزاک اللہ. میری بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام. جی میرا سوال طارق چوہان صاحب سے اگر تو اجازت دیں میں ان سے کر لوں سوال. جی کریں. آپ اپنا نام بتائیں، نام کیا آپ کا؟ جی میرا نام علی حیدر ہے، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. تو میرا طارق چوہان صاحب سے سوال ہے، میں تھوڑا سا بیزی ہوں، بس آپ مجھے جواب دے دیے گا. مجھے اب تھوڑا سا جنبا صاحب کا تعارف دے سکتے ہیں کہ وہ پیدا کہاں پہ ہوئے اور اس وقت وہ کہاں پہ ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ کو برا نہ لگے تو شارٹ سا. دیکھیں، جماعت احمدیہ والے جب آ کے پوچھتے ہیں نا مجھ سے جنبا صاحب کے متعلق، میں ان سے وہ کہتا ہوں جو مرزا غلام احمد صاحب نے جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ جب 2-3 منٹ میں اس کو مختصر جتنا کر سکتے ہیں نا. مختصر میں کر رہا ہوں. نہیں، آپ کو جلدی ہے تو میں پھر آ جائیں گے، پھر بات کر لیں گے اس پہ. اگر آپ نے جلدی کی بات نہیں. ہاں مجھے ویسے کرنا بھی ہے، آدھا گھنٹہ ہے. اچھا، مختصر رکھیں. ہاں جی، میں مختصر کرتا ہوں. مرزا صاحب نے یہ کہا تھا نذیر حسین دہلوی صاحب سے جب ان کا ہوا نا مناظرہ، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مسیح موعود کے جو آپ کا دعویٰ ہے نا اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں 1400 سال سے امت میں یہ ایک خیال چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ موجود ہے، اور مجھے خدا نے یہ وحی کر کے دی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگین ہو کے تو آیا ہے. تو اگر آپ یہ ثابت کر دیں قرآن مجید سے کہ آپ کا یہ عقیدہ جس پر آپ قائم ہیں سینکڑوں سالوں سے، وہ قرآن مجید کے مطابق درست ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
واقعی قرآن مجید کے مطابق بجسم عنصری آسمان پر زندہ ہیں تو میرے کسی دعوے کی آپ کو اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو پھر ظاہر ہے میرا یہ الہام جو میں کہتا ہوں خدا نے مجھے بتایا، یہ تو جھوٹا ثابت ہو گیا نا۔ تو پھر جب میرا الہام ہی جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں دعوے جو مرضی کرتے پھروں وہ سارے جھوٹے ہی ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے یہی بات میں جب جماعت احمدیہ والے مجھے سوال کرتے ہیں نا، میں ان کو یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہماری خلافت جو ہے وہ 100 سال زیادہ عرصہ ہو گیا چل رہی ہے، ہمارا مسلم عہد بھی ہمارے پاس ہے، تو اگر پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جو فہم مرزا صاحب نے پیش کیا ہے اس کے مطابق آپ کے مسلم عہد واقعی مسلم عہد تھے یا نہیں تھے، تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مسلم عہد تھے، جنبا صاحب تو خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ان کے متعلق ہمیں سر کپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نیا بندہ آ کے معذرت کے ساتھ میں آپ کو اس پر میری ٹوکنا پوری چاہوں گا۔ بات سن لیں نا، پہلے پوری بات سن لیں۔ تو جب یہ ثابت آپ کر دیں گے کہ جس جوان صاحب خلافت پہ جمبا ہم صاحب چل کی رہے ہیں، خدمات وہ پوچھ رہے ہیں، خدمات کیا ہے؟ طارق جوان صاحب بتا میں نے رہا تو ہوں، جمبا صاحب کی پیدائش پوچھی ہے، ان کی خدمات ہاں پوچھی جی ہیں، میری آپ بات سن خدمات میری بات سن احمدیہ لیں کی نا برائیاں جواب۔ مجھے بتا رہی ہیں۔ ہاں جی، خلافت جب آپ ثابت کر دیں گے کہ جس خلافت پہ ہم قائم ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق ہے، مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق ہے، اور جس مسلم عہد کی آپ اتنے مسلم عہد ڈے منا چکے ہیں وہ واقعی مسلم عہد ہے، تو پھر جنبا صاحب کی باری آئے گی کہ بھئی یہ مسلم عہد بھی جھوٹا ہے، یہ خلافت بھی جھوٹی ہے، تو اب دیکھیں وہ کون ہے، پھر 15ویں صدی کا مجدد کون ہے، پھر اس کے متعلق بات کریں گے۔ باقی یہ جو آپ نے کہا ہے نا بتائیں کون ہے، وہ اس وقت زندہ کیل میں موجود ہیں، الغلام.com پر جائیں، ساری انفارمیشن موجود ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ یہاں بیٹھ کے میں یہ ساری انفارمیشن آپ کو دوں، کہاں پیدا ہوئے، کون تھا، کیا کرتے رہے، کیا تجدید کی، یہ ساری باتیں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو جب موجود ہوتے ہوئے ساری انفارمیشن وہ ہمارے لیے وہ ڈسکس کر رہا ہوں، ظاہر ہے وقت طلب ہے نا سارا، تو دوسرے لوگوں کو ان سے کیا دلچسپی، کیونکہ ہم کہتے ہیں جنبا صاحب ان طارق مسلمانوں کی جوان طرف صاحب وہ آئے ہی نہیں، اسلام کے وقت کے مجدد ہیں، اگر آپ 2 منٹ بتا دیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بتا دیا کتابیں نا کہ وہ کتنے وقت لکھی کے ہیں طارق مجدد ہیں۔ چوہان صاحب؟ طارق ہاں چوہان جی، صاحب جمبا صاحب نے کوئی کتابیں لکھی ہیں ہاں جی، وہ بھی مرزا صاحب کی طرح؟ الغلام.com پہ موجود ہے، وہاں جا کے دیکھیں آپ تو پڑھ نہیں کتنی زیادہ ہیں آپ بتا نہیں سکتے کوئی 2-3 سیکنڈ میں؟ یہ نہیں، اب علی انہوں نے حیدر لکھی صاحب ہے اور جوان ورچو صاحب، از گاڈ، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، جو ان کی انگلش کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی پہلے سے موجود ہے، اب نئی جو اس کا ایڈیشن ہے اس کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے، تو وہ وہاں جا کے آپ پڑھ لیں ان کی۔ کبھی موقع ملا تو اپنی براڈ پہ آپ دونوں کا بھی جو ہے نا گفتگو بیچ میں کروا ہاں دیں جی گے، بالکل، میں تو کہتا ہوں مسرور آئیں، گروپ اور اسی موضوع پہ جمبا ہم گروپ۔ ڈسکس کر لیں آپس میں، بالکل۔ جی ٹھیک ضرور ہے نا، طارق لیکن جوان صاحب، میں تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ پتہ نہیں مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ نہیں تو ٹھیک ہے، بھائی وہ پہلے چوہان اپنا صاحب تو کو میں نے بھی سیکھیں کہا ہوا ہے، نہیں کہ وہ چوہان مسلم صاحب عہد کو میں نے کیسے بھی ہیں، کہا ہے کہ خلافت مختصر کیسے چل رکھیں، رہی ہے، اس کے متعلق بھی سوچیں۔ اور اگر تفصیل طلب بات کوئی ہے تو پھر وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کر دیں گے، وہ میرے کہنے پہ ہی بات کو مختصر رکھ رہے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے علی حیدر صاحب، جی ٹھیک ہو اور گیا، کوئی بہت سوال ہے؟ شکریہ آپ کا۔ بہت نہیں شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال تھا لیکن میں پھر چلیں دوبارہ کسی دن بات علی ہوگی تو حیدر ہم صاحب پوچھ لیں آپ گے۔ معلم ہیں یا کچھ اس طرح وقف ہیں؟ میں نے اصل میں نا لاسٹ منتھ ہی میں نے بیعت کی ابھی نا۔ واہ جی واہ، کیا آپ بتائیں، اچھا آپ نے بہت کیا اچھے، دیکھا ہے نہیں مرزا چوہان مسرور صاحب صاحب یہ کی انہوں نے کون کچھ سی نہ چیز کچھ ہے جو آپ دیکھا کو ہے پسند جی، آئی؟ ابھی یہ بھی سٹوری اچھی ہے، انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ جی دیکھا جی ہے۔ طارق یہی میں جوان کہہ صاحب، رہا میں ہوں، نے مرزا آپ مسرور کو یہ صاحب ساری کی اسٹوری کون نا سا انشاءاللہ پہلو تعالیٰ، آپ کو پسند جی آیا جی، ہے؟ مجھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے جو پہلو پسند آیا ہے اور جو خلافت کا پسند ہے وہ میں سب آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی ان کے پاس یہ ٹائم نہیں جتنا ہے، تو پھر چلیں ٹھیک حیدر انشاءاللہ صاحب تعالیٰ اتنا اس پہ نا ٹکا بات کریں کہ گے۔ آپ یہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آپ پچھلے مہینے نہیں ہوئے بھجن۔ چلیں نہیں مرتضیٰ عوام وان بھائی، بھی، مجھے عوام آپ کو بھائی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ایسے ہے، نہیں، لیکن آپ نے ماننا ہے تو مان لیں، نہیں ماننا ہو تو نہ بالکل مانیے گا، مجھے کوئی مطلب کہ میں ثابت کرنے نہیں آیا اپنا۔ جی ہم بھی یہی کہتے انشاءاللہ ہیں، آتے 15ویں رہیں، صدی کے گفتگو مجدد کریں کو گے۔ آپ نے ماننا ہے تو مان لیں، نہیں تو آپ جی جی، مرزا چلے صاحب کے مطابق چلے رحیل فاسقین بھائی، میں شامل رہنا طارق چاہتے ہیں تو چوہان صاحب مرضی۔ کا بھی ایکسپیرینس لے لیتے ہیں۔ طارق چوہان صاحب، آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں نے پچھلے مہینے بیعت کی ہے کہ میں شروع سے مرزائی ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے آپ شروع سے ہی مرزائی ہیں، آپ جھوٹ بولتے تھے کہ میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں، چلے کیونکہ جب میں نے آپ سے لے جی، پوچھا، نہیں میری بات سن لیں، جب میں نے آپ سے پوچھا نا، پرسنل آپ کرنا نے کہا نہیں میں نے اتنی باتیں تو ابھی نہیں دیکھی، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یعنی ابھی واہ جی پڑھ رہے ہیں اور بیعت پہلے کر لیا آپ نے۔ رحیل بھائی پیر صاحب سے بھی اسلام دعا کر لیں، موجود ہیں، پتہ نہیں ادھر ہیں پیر یا صاحب نہیں کو ہیں۔ بیچ میں نے پوچھا لیکن پیر صاحب جواب نہیں دیا انہوں نے، تو پیر اسکانی بھائی
بندے آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی محبت والے یہاں بھی موجود ہیں, آپ ادھر ہی ہیں. نہیں ہے جی. عامر بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ آج کل انہوں نے نیا ڈرامہ, یہ پرانا ڈرامہ ہے عبداللہ بھائی. اچھا چلیں مرتضی عوان بھائی, میں اگر دیکھیں میری بات سن, ایک منٹ ہیل بھائی سے مجھے 1 منٹ اجازت دیے گا. دیکھیں مجھے ویسے نا سیریسلی آپس کی بات ہے, مطلب کہ میں کلمہ پڑھ کے بات کرتا ہوں, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میں جھوٹ بولوں تو مطلب مجھے کلمہ میرے پہ جھوٹا جو بھی کہ کلمے کا کیا اعتبار جناب, میں نے اگر نہیں ماننا اس پہ نہیں ماننا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو الحمدللہ میں احمدی ہوں, تو آپ مجھے بے شک کہیں کہ میں بچپن سے احمدی ہوں, جو مرضی کہہ لیں, مجھے اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ایشو نہیں ہے. جی آپ بات کر رہے تھے, جزاک اللہ آپ کا. جی ہو گیا مکمل, بس جزاک اللہ. چلیں ٹھیک ہے. عوان بھائی, مرتضیٰ بھائی, چوہان صاحب, عامر بھائی اگر ہیں ادھر سن رہے ہیں, بہت شکریہ علی بھائی وقت دینے کا, جزاک اللہ انصاری بھائی. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ کوشش کروں گا روزانہ رات میں جو ہے نا 9 بجے کے بعد راؤنڈ لگاؤں, 2-3 گھنٹے کے لیے. اس وقت کیا بجے آپ کے یورپین ٹائم ریل بھائی, کیا بجے آپ کے پاس؟ ابھی 5 بج رہے ہیں پاکستان سے 1 گھنٹہ. اچھا, یہ UAE زون لگ رہا ہے جی, ٹھیک ہو. ہاں جی ٹھیک ہو.